انجینئر کو پتہ ہے کہ جب آپ موٹر ویز اور ہائی ویز کے منصوبے دیکھتے ہیں تو کوئی دو منصوبے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر منصوبے کی لاگت اس کی اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ایک وہ موٹر وے جو فلڈ پرون ایریا کے اندر بنائی جائے گی، وہاں پہ جو فلڈ پروٹیکشن کے لیے اضافی اس میں سپیکس ڈالی جائیں گی، اس سے اس کی لاگت بڑھے گی. ایک وہ موٹر وے کہ جو نسبتاً نان فلڈ ایریا میں بنے گی، اس کی لاگت سستی ہوگی. ایک وہ موٹر وے کہ جس میں زیادہ بریجز یا اوور ہیڈ بریجز دیے جائیں گے، اس کی لاگت زیادہ ہوگی. اور ایک وہ موٹر وے جو کم آبادی سے گزر رہی ہے اور نسبتاً اوور ہیڈز یا بریجز کم ہیں، اس کی لاگت کم ہوگی. اسی طرح کتنی اس کی سروس ایریاز ہیں، اس کے اندر مختلف سپیکس کے ساتھ ہر پروجیکٹ ٹائیڈ اپ ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر پروجیکٹ کی بڈ پرائس اور اس کی کمپلیشن پرائس میں فرق ہوتا ہے. جب تک کہ وہ ای پی سی بیسس پہ نہ بنایا جائے. اگر وہ ٹرن کی بیسس پہ ہے تو اس کی پروجیکٹ کاسٹ لاک ہوگی. لیکن اگر وہ نارمل ٹینڈرنگ کے ساتھ بنتا ہے تو جو بڈ پرائس ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے اس منصوبے کا، چونکہ اس منصوبے کے دوران ویریشن آرڈرز بھی آتے ہیں، اس منصوبے کے دوران ایسکیلیشن بھی آتی ہے، اور جب وہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تب اس کی حتمی کاسٹ کا پتہ چلتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب ایک طرف کمپلیٹڈ پروجیکٹس کی کاسٹ کو جب بڈ پرائس ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اٹ از لائک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز. لاہور سے سنبڑیال تک جو موٹر وے سیکشن ہے اس کی ٹوپوگرافی اور ہے، جو سنبڑیال سے کھاریاں تک پروجیکٹ ہے اس کی ٹوپوگرافی اور ہے. اور پھر اگر آپ سنبڑیال سے کھاریاں تک 9 کلومیٹر جی ٹی روڈ کا ایگزسٹنگ ایریا لے لیں گے تو اس کی قیمت تو کم ہونی ہے، چونکہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر اس کے اندر شامل کر لیا ہے. تو لہٰذا قوم کو بے وقوف بنانا چھوڑیں. یہ وہ منصوبے ہیں جن کو آج پاکستانی قوم فائدہ اٹھا رہی ہے. کراچی سے حیدرآباد، سکھر سے ملتان، ملتان سے لاہور، حویلیاں سے تھاکوٹ، اور اسی طرح لاتعداد پاکستان کے منصوبے جو چین کے اشتراک سے بنائے گئے یا حکومت پاکستان نے خود بنائے، اور ان کی تعمیر ہماری پاک فوج کے اداروں نے FWO اور NLC نے کی. ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگانا ہمارے قومی اداروں کو بدنام کرنا ہے اور ہمارے سب سے قریبی دوست ملک چین کو بدنام کرنا ہے. آپ دیکھیے ایک طرف چین کے سفیر جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ حویلیاں تھاکوٹ منصوبے کو دنیا کے اندر بہترین انجینئرنگ منصوبوں کے اندر شامل کیا گیا ہے اور اس کو انعام دیا گیا ہے. تو چین کے سفیر جن منصوبوں پہ فخر کر رہے ہیں، آپ ان منصوبوں پہ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں. ملتان سکھر موٹر وے سی پیک کا منصوبہ تھا، آپ کے وزیر نے میرے پہ الزام لگایا. کبھی کہتا ہے 50 ارب میں نے کمیشن لیا، کبھی کہتا ہے 70 ارب میں نے کمیشن لیا. 2 سال ہو گئے ہیں عمران نیازی صاحب، آج تک اس کی JIT نہیں بنی. اگر آپ میں جرت ہے تو چین کے صدر کو خط لکھیں کہ جناب آپ نے جو ملتان سکھر کا موٹر وے بنایا تھا اس میں پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی نے 50 یا 70 ارب کمیشن کھایا ہے اور یہ پیسہ آپ نے براہ راست جاری کیا، اس کی انکوائری کریں. لکھیں چین کے صدر کو. لیکن آپ سی پیک کے خلاف ایسی تقریریں کر کے، ایسی باتیں کر کے سی پیک دشمنی اور سی پیک دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. 2 سال بعد 10th JCC میٹنگ ہوئی اور اس JCC میٹنگ کے اندر آپ نے کہا کہ جو انرجی کے معاہدے ہیں ان کو ریوائز کیا جائے چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بھئی اگر آپ سے معیشت نہیں چلتی، آپ کے پاس اگر ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا
تو اس میں کسی بیرونی سرمایہ کار کا کیا نقص ہے کہ اگر آپ پیسے اکٹھے کر کے ادا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ اس طرح ٹرمز ریوائز کرائیں گے تو پاکستان میں کون سا فورن ڈائریکٹ انویسٹر آئے گا جو کہے گا کہ پتہ نہیں حکومت پاکستان کس طرح ہماری پھر ٹرمز کو ریوائز کر دے 2 سال کے بعد؟ تو چین نے کہا کہ یہ آپ نے جو ایک پالیسی کے تحت معاہدے کیے ہیں ان پہ کار بند رہی ہے، ہم انہیں کیسے، یہ پرائیویٹ معاہدے ہیں، ہم انہیں کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اسی رات حکومت نے اپنے حمایتی صحافیوں کے ذریعے چین کے خلاف اور سی پیک کے خلاف بدترین پروپیگنڈا مہم شروع کر دی کہ جو توانائی کے منصوبے ہیں وہ پاکستان کے گلے کا توق ہیں۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو انرجی کے پروجیکٹس پاکستان کے اندر سی پیک کے ذریعے لگائے گئے ان میں کوئی ایکسٹرا کنسیشن چین کو نہیں دیا گیا۔ یہ وہ انرجی پالیسی تھی جو سی پیک سے پہلے ہم نے اعلان کی ہوئی تھی۔ دنیا بھر کو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے منصوبے نہیں، آئیے یہاں پہ بجلی کے منصوبے لگائیں، ہم آپ کو یہ شرائط دیں گے۔ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ امریکہ سے، نہ جاپان سے، نہ یورپ سے، نہ مشرق وسطیٰ سے، نہ کوئی پاکستانی انویسٹر اس کے اندر پیسہ لگانے کے لیے تیار تھا۔ چین کی حکومت کا شکریہ کہ انہوں نے سی پیک کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست کے اوپر اس انرجی پالیسی کے تحت اپنے سرمایہ کاروں کو کہا کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں۔ اربوں ڈالر کے وہ منصوبے لگے جس سے کم از کم 5000 میگا واٹ ہم بجلی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ 70 سال سے تھار کول کا ذخیرہ جو کوئلے کی صورت میں سونا پڑا تھا ہمارے پاس، جسے ہم 70 سال سے بروئے کار نہیں لگا، جب کوئی $1 پاکستان میں لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے گلے کا پھندا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی صاحب، آپ کی حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ آپ چین جیسی دوست حکومت کو اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ انہوں نے سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن کی ہے یا توانائی کے ایسے منصوبے لگائے ہیں جو ہمارے لیے پھندا بن گئے ہیں۔ اگر چائنا کے توانائی کے منصوبے نہ لگتے تو آج بھی پاکستان 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں ہوتا۔ جو توانائی کے منصوبے مسلم لیگ نون کی حکومت نے لگائے ان کے لیے مستقبل کی جو فورکاسٹ تھی وہ 6% کے اوپر کی گئی کہ اکانومی ول گرو ایٹ 6%۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ایک نالائق، نااہل، ناتجربہ کار کو مسلط کر دیا جائے گا جو اکانومی کے گروتھ مومنٹم کو کریش کر دے گا۔ اگر ہماری اکانومی 5.5-6% کے حساب سے گرو کرتی رہتی تو یہ سارے منصوبے جو ہم نے لگائے ہیں یہ بھی کم پڑ جاتے، لیکن جب انہوں نے معیشت کو نیگیٹو کریش کر دیا، 1% پہ کریش کر دیا، تو اس سے مانگ ختم ہو گئی۔ جب مانگ نیچے آئی اور اگر آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بجلی کو سستا کریں تاکہ مانگ میں اضافہ ہو اور آپ کے وہ سارے منصوبے جو آپ کے پاس سرپلس کیپیسٹی ہو گئی ہے وہ کارآمد ہو سکیں۔ حکومت نے بجلی کے نرخوں میں 3 گنا اضافہ کر کے مزید مانگ کو ختم کر دیا۔ ایک طرف ڈیمانڈ کم ہوئی، کانٹریکٹ ہوئی، چونکہ حکومت نے جی ڈی پی کو کانٹریکٹ کر دیا، گروتھ کو کانٹریکٹ کر دیا۔ دوسری طرف حکومت نے بجلی مہنگی کر کے بجلی کی مانگ میں کمی کر دی۔ تو بھائی اگر آپ نے ڈیمانڈ کو کریش کر دیا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کا قصور تو نہیں ہے، یہ بجلی کا منصوبہ لگانے والوں کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے، یہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے، یہ آپ کی نالائکی ہے جس کے اوپر آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو تو ٹکٹکیوں پہ لگانا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا حشر کر دیا ہے اس کی معیشت کا۔ الٹا آپ چین کو یہ الزام دیں کہ چین کے منصوبے ہمارے گلے کا پھندا بن گئے ہیں۔ چین کی سرمایہ کاری نے تو پاکستان کے لیے آب حیات کا کام کیا ہے۔
وہ سی پیک کے منصوبے اگر نہ لگتے تو آج پاکستان میں بجلی کے بحران کی وجہ سے غدر ہو رہا ہوتا. تو اگر آپ تھینک یو نہیں کہہ سکتے, آپ شکریہ نہیں کہہ سکتے, تو اپنے محسنوں پہ الزامات تو نہ لگائیں. ایک طرف چین کے سفیر جو ہیں وہ ان منصوبوں کی تعریف میں ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ انہیں انعام ملا ہے, اور دوسری طرف آپ ان منصوبوں سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وزیر اعظم بتائیں اس میں کیا کرپشن ہوئی ہے. ایسٹ بے ایکسپریس وے کا گوادر میں منصوبہ چائنا کی براہ راست انویسٹمنٹ ہے. وزیر اعظم بتائیں کہ اس میں کیا کرپشن ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں ایف ڈبلیو کی طرف, جو پاک فوج کا ادارہ ہے, اور میں یہ کہنے میں کوئی مجھے اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو مشکل ترین علاقے تھے وہاں پہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر لاہور اسلام آباد موٹر وے کی ری سرفیسنگ, کراچی حیدرآباد موٹر وے, لاہور سیالکوٹ موٹر وے, ڈیرہ اسماعیل خان ہاکلا ویسٹرن روٹ کا ایک سیکشن ایف ڈبلیو نے بنایا ہے. 7 رتو ڈیرو, اولڈ بنو روڈ N5 اور تھالیاں لنک روڈ جو ایئرپورٹ موٹر وے لاہور اسلام آباد کا لنک ہے, یہ بھی ایف ڈبلیو نے بنایا. تو جناب وزیر اعظم صاحب, میری آپ سے دست بدستہ گزارش ہے, بتائیے کہ پاک فوج کے اس ادارے نے زیادہ بولی دے کر مہنگی سڑک بنا کے کتنی کرپشن کی ہے تاکہ قوم کو پتہ چلے. اسی طرح NLC کے اندر بھی ہاکلا ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک سیکشن انہوں نے تعمیر کیا. ایئرپورٹ میٹرو جو اسلام آباد میٹرو ہے ایئرپورٹ تک کا سیکشن, اس میں 2 سیکشن انہوں نے بنایا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً گلگت نلتر روڈ بھی NLC کے پاس ہے. تو بتائیے کہ NLC جو پاک فوج کا ادارہ ہے اس نے کتنی کرپشن کی ہے ان سڑکوں کے اندر زیادہ بولی دے کر اور زیادہ پیسوں کے اندر تعمیر کر کے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ شخص نہ کچھ کرنے کے قابل ہے. نو ایکشن ٹاک اونلی, NATO, یہ نیٹو کمانڈر ہے پاکستان کا. نو ایکشن ٹاک اونلی, صرف تقریریں کر کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. آج پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن کی افتتاح کی تقریب میں تقریر کی وزیر اعظم صاحب نے, اور میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر کو درست کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ کتنا ان کے ذہن پہ یہ سوار ہے کہ پاکستان 2018 سے پہلے شاید سب برا تھا. یہ کہتے ہیں کہ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن 2013 سے سست پڑی تھی, کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا. او وزیر اعظم صاحب, خدا کے لیے کچھ پڑھ لکھ لیا کریں. یہ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن سی پیک کے ذریعے شروع ہوئی, اور اس کے اوپر جو ٹرانسمیشن سروس ایگریمنٹ ہے اس کی نیگوسیشن کا آغاز PPIB کے ساتھ 2016 میں نیگوسیشن شروع ہوئی, اور مئی 2018 میں PPIB نے جو چائنا کی کمپنی ہے اسٹیٹ گریڈ کے ساتھ 2018 مئی میں ایگریمنٹ سائن کیا. جب اس کا ٹرانسمیشن سروس ایگریمنٹ مئی 2018 میں سائن ہوا اور اس کے اندر لکھا گیا کہ اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف کمیشننگ جو ہے سپٹمبر 2021 ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سا التوا تھا؟ کیا 2013 میں تو اس کا وجود ہی نہیں تھا؟ اس کے اوپر تو کام 2016 میں تب شروع ہوا جب ہم نے پاور کے منصوبے لگانے شروع کیے. تو جو ساؤتھ کے اندر, تھر کے اندر اور کراچی کے ایریے میں جو ساؤتھ میں ہم بجلی کے منصوبے لگا رہے تھے, اس کی پاور ایویکویٹ کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ٹرانسمیشن لائن لگائی جائے ساتھ کے ساتھ. تو یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی, یہ پاکستان کی پہلی ہائی وولٹیج DC ٹرانسمیشن لائن ہے اور دنیا کی غالباً دوسری ہے, سیکنڈ ان دا ورلڈ, جو پاکستان میں
مسلم لیگ نون کی حکومت نے منصوبہ شروع کیا تو اس منصوبے کی بنیاد مئی 2018 میں رکھی گئی اور اس کے اندر طے تھا کہ یہ ستمبر 2021 تک مکمل ہوگا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ 2013 سے یہ کولڈ سٹوریج کے اندر پڑا تھا؟ یعنی کہ یہ آپ کی ذہن کی کیفیت بتاتی ہے کہ آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ 2018 سے پہلے آپ نے ہر چیز کو سیاہ دکھانا ہے اور اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2 لفظ یہ کہہ دیتے کہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے ویژن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی کی منصوبے کی بنیاد رکھی اور وہ بھی اس کا کو شیئر ہیں، وہ اس کو بھی اس کا شاباش جاتی ہے، تو آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا. لیکن آپ کے اندر ظرف نہیں ہے، آپ کے اندر انا پرستی ہے اور آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ہم اب سی پیک کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن کے اندر جا رہے ہیں. عمران نیازی صاحب لانگ ٹرم پلان کو پڑھیے جس کا 2017 میں لانچ کیا گیا تھا، اپروول دی گئی تھی. سی پیک کے لانگ ٹرم پلان کے اندر یہ درج ہے کہ 2020 سے لے کے 2025 تک انڈسٹریل کوآپریشن کا فیز ہے. اس کے لیے 2017-18 میں 9 اسپیشل اکنامک زونز کی سائٹس کا انتخاب ہو گیا تھا. آپ نے یہ 9 اسپیشل اکنامک زون 2020 تک ہر لحاظ سے تیار کرنے تھے، ان کا انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا. آپ ایک بھی اسپیشل اکنامک زون کا انفراسٹرکچر تیار نہیں کر سکے. You have failed to develop a single special economic zone for investment by Chinese investors. 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ لائن اپ ہو چکی تھی، آپ نے تاخیر کی ہے. 2020 تک 9 اسپیشل اکنامک زون تیار ہونے چاہیے تھے، آج 2021 ختم ہونے لگا ہے، ایک بھی اکنامک زون آپ تیار نہیں کر سکے اور کہتے ہیں کہ اب ہم انڈسٹریل کوآپریشن پہ شروع کریں گے. یو آر آلریڈی لیٹ بائی 2 years. اور آپ نے پاکستان کی میکرو اکنامک فریم ورک کا یا میکرو اکانومی کا بھٹا بٹھا دیا ہے. چونکہ جو انڈسٹریل کوآپریشن ہے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہے، یہ بزنس ٹو بزنس ہے. اور جو سرمایہ کار ہے وہ سب سے پہلے کسی ملک کے اندر دیکھتا ہے کہ کرنسی ریٹ سٹیبلٹی کیا ہے، اس کا جو ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی کیا ہے اس ملک کی. اگر اس ملک کی کرنسی روزانہ لڑکتی ہے اس ملک میں کوئی سرمایہ کار پیسے نہیں لگائے گا. ہمارے زمانے میں $40 بلین اس لیے لائن اپ ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا روپیہ مستحکم ہے. اب آج کسی انویسٹر کو یہ نہیں پتا کہ آج اگر وہ انویسٹمنٹ کرے گا 172 روپے کے اوپر تو کل کو روپیہ 190 پہ جائے گا، 200 پہ جائے گا، 210 پہ جائے گا. اور اگر اسی طرح لڑکتا رہے گا اس کے لیے اپنی جو ڈیویڈنڈ ہے اس کو باہر لے جانا خسارہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا کسی ملک اور معیشت میں جہاں ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی نہیں ہوگی کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. اسی لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اس سال 35% گر چکی ہے. دوسری بات، جس ملک میں ہائی انفلیشن ہوگی وہاں پہ کیسے وہ آ کے جسٹیفائی کر سکیں گے اپنی انویسٹمنٹ کو؟ تو آپ نے پاکستان کی گروتھ کو ختم کر دیا. جس اکانومی میں گروتھ نہیں ہوگی وہ کانٹریکٹ ہو رہی ہوگی، وہاں پہ کوئی انویسٹر کیسے آئے گا؟ یہ ہماری حکومت نے لو انفلیشن تھی، ہائی گروتھ کی اور ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی کی. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. آج آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹریل کوآپریشن شروع کر رہے ہیں. یہ تو بزنس ٹو بزنس ہے. ایک چائنیز انویسٹر کے پاس چوائس ہے، وہ ویتنام بھی جا سکتا ہے، وہ لاؤس بھی جا سکتا ہے، وہ کمبوڈیا بھی جا سکتا ہے، وہ میانمار بھی جا سکتا ہے، وہ بنگلہ دیش بھی جا سکتا ہے. پاکستان کو ہمیں پرکشش بنانا ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکیں. یہ ڈنڈے سے نہیں آتی.
یہ بڑکوں سے نہیں آتی. اور پھر آپ نے جس طرح کی یہاں پہ الزام تراشیاں شروع کی ہوئی ہیں، جو آپ کی نیب گردی چل رہی ہے، اور اب آپ نے ایف آئی اے گردی شروع کر دی ہے، وہ کون سا سرکاری افسر ہے جو کسی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ وہ کون سا فورن انویسٹر ہے جو اس قسم کی جو ہراساں کرنے کے ماحول میں پیسہ لے کر آئے گا؟ تو آپ نے پاکستان کو اینٹی انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں تبدیل کر دیا ہے، ایک اینٹی انویسٹمنٹ اکانومی بنا دی ہے. جس قسم کی آپ یہاں پہ ہراساں کرنے کی پالیسیاں چلا رہے ہیں، جس قسم کی آپ جھوٹے الزامات بیرونی انویسٹرز کے اوپر بھی لگاتے ہیں، تو کون یہاں پہ آئے گا؟ لہٰذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جھوٹ کے ساتھ قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے. اور آپ ایف آئی اے کو کہتے ہیں کہ میں انویسٹیگیشن کروں گا. میں دعوت دے چکا ہوں آپ کو کئی دفعہ کہ 4 سال ہونے کو ہیں، یہ 4تھا سال آپ کا جا رہا ہے. 3200 ارب روپے کی ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے. نکالیے کسی منصوبے کے اندر کہ ہم نے 32 پیسے اس میں کمیشن کھایا ہے. 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے لگے ہیں، نکالیے اس میں 29 سینٹ ہم نے کوئی کمیشن کھایا ہے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، الزام الزام الزام، بہتان بہتان بہتان. اسی لیے آپ کی حکومت نحوست کے اندر گھری ہوئی ہے. آپ کے ان جھوٹے الزامات کی نحوست کی سزا 22 کروڑ عوام کو اس مہنگائی سے مل رہی ہے جس نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی نحوست کی سزا ایک غریب آدمی کو ملتی ہے، کیونکہ آپ کی حکومت میں کبھی اللہ کی برکت نہیں آ سکتی جس حکومت کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہو. تو الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اس ملک کے اندر وہ تاریخی ڈیولپمنٹ کی ہے جس کی 70-72 سال کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور ہر پاکستانی اس کو دیکھ رہا ہے. وہ لوگ کہ جو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں رہتے تھے، آج جب بجلی آتی ہے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، لائٹ میں کارخانہ چلاتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کو دعا دیتے ہیں. وہ لوگ جو موٹر وے پہ ملتان سے سکھر، ملتان سے لاہور اوپر اپ کنٹری جاتے ہیں، جو ویسٹرن روٹ ڈیرہ اسماعیل خان ہاکلہ پہ جا رہے ہیں، جو گلگت بلتستان اور بلوچستان کی شاہراہوں اور سندھ میں سفر کر رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کو دعائیں دیتے ہیں. آپ کی جھوٹی تقریروں سے، ان کے ذہنوں سے آپ مسلم لیگ نون کو نہیں نکال سکتے. تو اس لیے میں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کے اندر 11ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت اور سی پیک کے تحت جو بے مثال ترقی کا ریکارڈ بنایا ہے، شاید کئی عشروں تک اس کو کوئی میچ نہیں کر سکے گا. اور ہمیں فخر ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں، حکومت سوائے جھوٹے الزامات کے ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی، چونکہ ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ترقی کی ہے، جس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمارے دور حکومت میں مسلسل پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر کے دی ہے. جب آپ ایسے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اس سے آپ اپنا قد چھوٹا کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. بہت شکریہ. جی دیکھیے، اس پہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کر رہے ہیں. پچھلے 2.5 مہینوں میں تقریباً 18 روپے کی ڈیویلیویشن ہوئی ہے، اور حکومت یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ 18 روپے کی ڈیویلیویشن کیوں کر ہوئی ہے. اور اس 18 روپے کی ڈیویلیویشن سے اگلے 6 ماہ میں مہنگائی کی سونامی آنے والی ہے. لوگوں کی مہنگائی سے کمر پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ جو اگلی مہنگائی آئے گی آپ دیکھیں گے اس سے لوگ آخری حد سے بھی نکل جائیں گے برداشت کی. یہ پاکستان کے اوپر عمران خان کی حکومت ایک عذاب بن کے نازل ہوئی ہے، اور اس کے خلاف ہم پی ڈی ایم تحریک شروع کر چکے ہیں، اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر مظاہرے بھی ہوں گے. اور اب جو خسارہ اس وقت درپیش ہے بجٹ کے اندر، وہ اتنا ناقابل برداشت ہو چکا ہے کہ حکومت اس کے لیے قرضے لے رہی ہے،
اور یہ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسا رہی ہے. جتنے 3 سالوں میں قرضے لیے گئے ہیں ان کی پاکستان کے 72 سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ دوسروں کو کہتے تھے قرضے قرضے قرضے. عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے اندر تاریخی قرضے لیے ہیں اور سارے کے سارے خسارہ پورے کرنے کے لیے لیے ہیں. ان کے عوض ایک اینٹ نہیں لگی کہیں. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ تو آدھا ہو گیا ہے, وہ تو ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. اور جس طریقے سے یہ ڈپلومیسی کنڈکٹ کر رہے ہیں, دیکھیے پاکستان پہ اس وقت بدترین سفارتی دباؤ ہے. پوری مغربی دنیا پاکستان کے خلاف صف آ رہا ہے. اس وقت چاہیے تھا جنرل اسمبلی میں جاتے, وہاں لابی کرتے, سربراہان مملکت سے ملتے. ان کی تو حیثیت اب یہ ہو گئی ہے کہ کسی قابل ذکر ہیڈ آف اسٹیٹ نے عمران خان کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دیا, لہٰذا گھر بیٹھ کے ورچوئل خطاب کر دیا. تو کیا پاکستان جو ایک نیوکلیئر پاور ہے اس قسم کی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ کو کوئی ٹائم ہی نہ دے ملاقات کے لیے؟ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ اتنا ارریلیونٹ ہو جائے, اتنا بے وقت ہو جائے کہ اس سے لوگ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے ورچوئل خطاب کر رہا ہے, جبکہ اس کا فرض تھا کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جاتا, وہاں پاکستان کے لیے لابنگ کرتا, ہمارا نقطہ نظر پیش کرتا. ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم وہاں پہنچے ہوئے تھے, وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے اور پاکستان کا میدان خالی تھا. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.